مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزلہ قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی رات کے اندھیرے میں مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کی تربیت میں تھے اور بچوں میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر تھے، آپ کی جگہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ جب مکہ کے قبیلے کے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، جب اس طرف آئے تو انہوں نے آپ کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لیٹا ہوا پایا، لیکن ان کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ نقصان پہنچانے کا تھا نہ قتل کرنے کا، لہٰذا انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا اور واپس لوٹ گئے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور یہیں سے ہجری کیلنڈر یا ہجری سال کا آغاز ہوا۔ یہی ہجرت اسلامی ہے، تاریخ کا ایک نیا باب۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پہلی بار آزادی ملی، جہاں انصار مدینہ کے مسلمانوں نے مہاجر مسلمانوں کو خوش دلی سے قبول کیا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر تھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو کہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا اور پھر مدینہ کے مرکز کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور قبائلی اختلافات کو ختم کیا اور ایک ایسا معاشرہ بنایا جہاں کہ انصاف، بھائی چارہ اور امن کی حکمرانی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا دستور تیار کیا جسے دنیا کا پہلا تحریری آئین یا قانون کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں تمام فریقین، مسلمان، یہودی قبائل اور دیگر اہل کتاب کے حقوق کی مکمل پاسداری کی گئی۔ سب کو مذہبی آزادی دی گئی۔ یہ بھی طے پایا گیا کہ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو تمام قبائل مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اس دستور نے مدینہ کو ایک مکمل اور مضبوط ریاست میں تبدیل کر دیا۔ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت ملی۔ یہاں سے مسلمانوں کی غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جس میں بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ لیا ہو۔ یہ پہلی بڑی جنگ تھی جس میں صرف 313 مسلمانوں نے شرکت کی، جن کے پاس نہ ساز و سامان تھا، نہ ہتھیار تھا اور نہ مالی امداد، لیکن یہ تمام مسلمان جذبہ شہادت اور ایمان کی طاقت سے لبریز تھے اور اللہ کی مدد سے انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی۔ یہ ایمان بمقابل کفار کی پہلی جنگ تھی۔ 3 ہجری میں دوسری جنگ غزوہ احد کا آغاز ہوا۔ اگلے سال کفار نے بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد کا آغاز کیا۔ ابتدا میں مسلمان جیت رہے تھے، مگر پہاڑوں پر تعینات تیر اندازوں کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا اور صورتحال مکمل طور پر پلٹ گئی۔ غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن معرکہ ہے۔ یہ واقعہ 5 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ یہ محض ایک جنگی مہم نہیں تھی، بلکہ در حقیقت ایمان و یقین اور کفر و شرک کے درمیان ایک عظیم آزمائش تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ایک ایسی فتح عطا فرمائی جس کے اثرات تاریخ پر ثبت ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ یہ بات مشرکین مکہ کے لیے ہرگز قابل برداشت نہ تھی۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو مزید مضبوط ہونے کا موقع ملا تو ان کی تجارتی شاہراہیں
اور ان کا تمام تر اثر و رسوخ خطرے میں پڑ جائے گا۔ غزوہ احد میں اگرچہ انہیں جزوی کامیابی ضرور ملی تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ کفار مکہ نے یہودی قبائل بنو نذیر کے سرداروں، خاص طور پر حی بن اخطب کی ترغیب اور اشتعال پر پورے عرب کے قبائل کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے قبیلہ غطفان، بنو اسد، بنو سلیم اور دیگر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح 10 سے 12 ہزار کا ایک لشکر جرار تیار ہوا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے، جو مدینہ میں رہتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں تھے، موقع پرستی کرتے ہوئے پیٹھ میں خنجر گھونپا اور اس لشکر سے مل جانے کا وعدہ کیا۔ اس طرح مسلمان 3 اطراف سے گھیرے میں آ گئے، ایک طرف مکہ اور دیگر قبائل کا لشکر، دوسری طرف یہودیوں کی سازش، اور تیسری طرف منافقین کا اندرونی فساد۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم لشکر کی آمد کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشاورت فرمائی۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی جنگی تدبیر پیش کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ مدینہ کے ارد گرد شہر کے تمام اطراف میں گہرے گڑھے یا خندق کھودی جائیں۔ یہ بات عربوں کے لیے بالکل نئی تھی، کیونکہ وہ اس طرز جنگ سے ناواقف تھے۔ رسول کریم نے یہ تجویز فوراً قبول فرما لی۔ مدینہ کے گرد جہاں سے حملے کا امکان تھا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھودی۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا۔ صحابہ کرام بھوکے پیاسے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کرتے۔ کفار کا لشکر جب مدینے پہنچا تو وہ خندق دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اس قسم کی جنگ سے ناواقف تھے۔ انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، جو تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت وقت تھا۔ سخت سردی، خوراک کی قلت اور مسلسل نفسیاتی دباؤ۔ منافقین نے بھی ہمت توڑنے والی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی آزمائش اس وقت پیش آئی جب بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر کفار سے ملنے کا اعلان کر دیا، جس سے مدینہ کی پیٹھ بالکل غیر محفوظ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایسی آفت بھیجی گئی جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ ایک رات سخت سردی میں تیز ہوا کے چکر چلے اور بارش ہوئی۔ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، سامان تباہ ہو گیا اور وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا، اے قریش، ہمارا یہاں رہنا ممکن نہیں، ہمارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ہماری آگ بجھ چکی ہے، اور بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، لہذا اب تم سب واپس چلے جاؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے ہی فتح سے نواز دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔